ابھی میں آپ کو خلاصہ اس کا بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے یہ پڑھا تھا کہ جب انسان بات کرے تو پیار محبت سے بات کرے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں کہا گیا تھا۔ پھر سورہ ال عمران کی آیت نمبر 136 34 پہ غصے پر قابو رکھیں۔ پھر سورہ قصص کی آیت نمبر 77 میں ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ بلائی کریں۔ پھر سورہ نحل میں آیا ہے 23 آیت میں کہ تکبر نہ کریں، غرور نہ کریں، گھمنڈ نہ کریں۔ پھر سورہ نور کی آیت نمبر 22 میں آیا ہے کہ آپ دوسروں کو معاف کر دیں۔ پھر سورہ لقمان کی آیت نمبر 19 میں آیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آہستہ بات کرنی۔ اور پھر سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں آیا ہے کہ دوسروں کا مذاق نہ اڑائیں۔ پھر سورہ اسراء یا بنی اسرائیل میں آیا ہے کہ والدین کی خدمت کریں۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 میں آیا ہے کہ جب لین دین کریں، حساب کریں، کسی سے قرضہ لیں، قرضہ دیں تو اس کو لکھ لیا کریں۔ اب ہم پڑھتے ہیں سورہ اسراء کی آیت نمبر 36، ٹھیک ہے جی؟ سورہ اسراء آیت نمبر 36 یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، سورہ اسراء کا دوسرا نام کیا ہے؟ بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل۔ ہم یہ سورہ اسراء آیت نمبر 36 نکالتے ہیں۔ سورہ اسراء کتنے نمبر کی صورت ہے؟ 70۔ 70؟ 17۔ 17 17 شاباش بیٹا جی، 17۔ کون سی آیت میں نے بتائی ہے سورہ اسراء کی؟ 36۔ 36 ابھی نکالتے ہیں 36۔ جی ابھی ہم نکالتے ہیں، آپ کو اسکرین شیئر کرتے ہیں۔ اس میں کیا کہہ رہی ہے آیت؟ یہ جی، پڑھے بیٹا حسن بیٹا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقف ما ليس ليس تقفو، ہاں شاباش۔ ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا۔ شاباش بیٹا جی۔ اب یہ اس آیت کی طرف آتے ہیں، ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ شبی بیٹا آپ پڑھیں۔ And follow not that of which you have not the knowledge. Surely the hearing and the sight and the heart of all these shall be questioned about that. شاباش۔ یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو، جو یقینی نہیں ہے، شور نہیں ہے اس کے بارے میں، سیکرٹ نہیں ہے، اس کو فالو نہ کریں۔ ٹھیک ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے جو چیزیں سیکرٹ نہیں ہیں ان کو فالو نہ کریں، شک والی چیزوں کو فالو نہ کریں۔ اور آپ کا جو دل ہے، کان ہے، آنکھیں ہیں، ان سے متعلق سوال ہوگا۔ کیا مراد ہے اس سے، ان سے متعلق سوال ہوگا؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اس سے کیا مراد ہے؟ کہ آپ نے ان آنکھوں کو، اس دل کو، اس کان کو کہاں استعمال کیا آپ نے؟ یہ سوال ہوگا۔ اگر آپ ان کانوں سے غلط باتیں سنیں گے، غیبت سنیں گے، تو پوچھا جائے گا آپ نے کیوں سنی ہے؟ اس سے، ان آنکھوں سے آپ غلط چیزوں کو دیکھیں گے،
غلط کوئی فلم دیکھتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں جو غلط ہے، گناہ ہے، تو آپ سے پوچھا جائے گا۔ والفوادہ، دل سے، آپ کے دل میں یعنی کس کی محبت تھی، اہل بیت کی محبت تھی یا دشمنوں کی محبت تھی، اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ بس یہ آیت جو ہے سورہ اسراء کی آیت نمبر 36 وہ ذمہ داریوں سے متعلق کہہ رہی ہے، رسپانسبلٹی انسوار سے متعلق کہہ رہی ہے۔ یہ آپ کی آنکھیں اور آپ کے جو کان ہیں، آپ کا دل ہے، یہ آپ اس کے متعلق کیا ہیں، انسوار ہیں، آپ سے پوچھا جائے گا۔ اب اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں ہم۔ اگلی آیت کون سی ہے جی؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280، 280، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280، یہ دیکھتے ہیں کیا کہہ رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کو کوئی آئیڈیا ہے کیا کہے گی یہ؟ اچھا، قرآن خدا نے کس لیے بھیجا بیٹا جی؟ 180 سر، قرآن کو خدا نے کس لیے بھیجا ہے؟ فالو کرنے کے لیے۔ شاباش، فالو کرنے کے لیے بھیجا ہے، یہ قرآن کو ہم پڑھیں، اس کو فالو کریں۔ قرآن کو فالو کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہاں ابھی میں آپ کو شیئر کرتا ہوں، یہ آیت کیا کریے، 280، یہ کس سے متعلق ہے؟ ابھی یہ پڑھیں جی بیٹا جی، شبیہ بیٹا پڑھا، کتب علیکم۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا غير الوصية للوالدين والأقربين اقربین والاقربین، والأقربين بالمعروف حقا علی اقربین بالمعروف ہے، حقا علی المتقین۔ ٹھیک ہے، اس سے کچھ سمجھ آئیے آپ کو حسن بیٹا یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ کچھ تھوڑا بہت آئیڈیا لگا سکتے ہیں آپ؟ یہ کیا لفظ، یہ آیت پوری اس کا جو محور ہے نا، اس کا جو ہووک پنکتم ہے، یہ لفظ ہے، یہ اس کا جو اپسمیرنگ ہے یہ لفظ، یہ کیا ہے، کیا لکھا ہو؟ انکل جی آیت نمبر 280 یا 180؟ 280 یہ 180 ہے۔ غلط اس نے بتایا؟ اچھا، اس نے غلط بتایا؟ ہاں، یہ 180 اوپر سے 280 کیوں بتا رہا ہے؟ 280 کیوں بتا رہا ہے؟ 180 کو چیک کرتے ہیں۔ 180 کو دیکھتے ہیں، سہمی، ہاں یہ 180 وہ غلط بتا رہا تھا پہلے، 280 بتا رہا تھا، یہ 180 ہے۔ اس کا ہوئت پنکت میں شاہد کا یہ ہے، یہ آپ کوئی آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ آیت کس چیز سے متعلق ہے؟ جی حسن بیٹا، آپ کوئی اندازہ لگائیں، یہ لفظ ہے یہ۔ اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہم، پھر آپ بتائیے گا۔ کتب علیکم، تم پر واجب ہے، اذا حضر احدکم الموت، موت جب تم میں سے کوئی آدمی دنیا سے جا رہا ہو،
مرنے والا ہو، موت کے قریب ہو، ان طرح کا خیر الوصیت ہو، اسے چاہیے کہ وہ اچھی وصیت کرے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اچھے کام سے متعلق، حقاً علی المتقین، متقی لوگوں پر یہ رائٹ ہے تو ایسا کریں۔ وصیت کے بارے میں یہ آیت، وصیت کیا ہوتی ہے بیٹا جی؟ وصیت کیا ہوتی ہے؟ کیا سن بیٹا؟ ٹیسٹمنٹ. ٹیسٹمنٹ، اس کو کیا آپ فرقلار کریں تھوڑا سا بتائیں۔ وصیت وہ ہوتی ہے ایسا کام، ایسی ریکمنڈیشن آن بفالنگ جو آپ اپنے مرنے کے بعد کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں وصیت۔ وہ وصیت کیا ہے؟ اس کی اپلیکیشن، امپلیمنٹیشن آپ کے مرنے کے بعد ہوگی، وصیت اسے کہا جاتا ہے۔ اور جس آدمی کو آپ بتاتے ہیں اسے کہتے ہیں وصی۔ رسول اللہ کا وصی کون ہے؟ مولا علی. مولا علی ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے کام اپنے دنیا سے جانے کے بعد کسی کے حوالے کیے ہیں وہ امام علی ہیں۔ آپ یہاں سے پڑھے بیٹا جی، شبیہ بیٹا یہاں سے بی ریکویسٹ۔ Bequest is prescribed for you when death approaches one of you, if he leaves behind wealth for parents and near relatives according to usage, a duty incumbent upon those who guard against will. شاباش بیٹا، شاباش شاباش۔ ٹھیک ہے، یہ آیت کیا ہے؟ وصیت سے متعلق ہے۔ اب ہم اس آیت کو بھی دیکھتے ہیں، 280 کو کیا کہہ رہی ہے؟ 280 ہونے یار، دوسری کی سائڈ سے نکالتے ہیں، 280 اور ایک سائڈ سے نکالتے ہیں۔ ہاں، یہ 280 بھی ایک اچھے مطلب سے متعلق۔ جی، یہ آیت جو ہے 280، یہ بھی ایک اچھا امپورٹنٹ مطلب بتا رہی ہے۔ بیٹا حسن پڑھیں آپ۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. شاباش شاباش بیٹا جی، ماشاء اللہ، پیارا پڑھ رہے ہیں آپ، صحیح، آپ دونوں اچھا پڑھتے ہیں۔ اب یہ ترجمے، یہ دیکھیں، یہاں دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ Yusuf Ali. یہ کیا لکھا ہے؟ Mm, پیکٹال، یہ کیا ہے؟ شاکر. Shakir. یہ کیا ہے؟ Karai. کرائی۔ یہ 4 ٹرانسلیٹر ہیں اس کے قرآن کے۔ یوسف علی سنی ہے، پیکٹل نان مسلم ہے، شاکر بھی شیعہ ہے اور کرائی بھی شیعہ ہے، یہ دونوں شیعہ ہیں۔ اب ہم شاکر کا ترجمہ دیکھتے ہیں، شاکر نے کیا کہا ہے اس کے بارے میں، کیا ترجمہ کیا ہے؟ جی شبیہ بیٹا پڑھے آپ۔ And if the debtor is in straitness, then let there be postponement until he is in ease, and that you remit it as alms is better for you if you knew. شاباش، یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ آیت سمجھ آئی آپ کو کیا کہہ رہی ہے؟ اگر وہ
مجھے پتہ نہیں ڈیپٹر کا مطلب کیا تھا، پر اگر ڈیبٹر وہ آدمی جس نے آپ سے قرضہ لیا ہے، آپ سے لون لیا ہے. اچھا یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ایک آدمی نے آپ سے قرضہ لیا ہے، تو اب بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ اس پر سٹریس نہ کریں، اس کو دباؤ نہ ڈالیں، اس کو تھوڑی مہلت دے دیں، اس کو چانس دیں کہ وہ قرضہ آپ کا دے دے. وہ مجبور ہے، پیسے لیے اس نے، آپ دے نہیں سکتا، وہ بیمار ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، کوئی مشکل پیش آ گئی ہے، تو اب اس کو چانس دیں. ہم آیت کو پڑھتے ہیں نا، آیت کیا کہہ رہی ہے دیکھیں نا. اب آیت کا ترجمہ کرتے ہیں آپ کے لیے. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر وہ آدمی جس نے آپ سے قرضہ لیا ہے مشکل کا شکار ہے، فَنَظَرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو آپ کو چاہیے اس کو چانس دیں کہ اس کے لیے آسانی ہو جائے. وَإِن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم صدقہ دے دو تو تمہارے لیے بہتر ہے. إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو کہ یہ صدقہ کا کتنا فائدہ ہے. آپ صدقہ نکالتے ہیں روزانہ بیٹا؟ صدقہ نکالتے ہیں؟ صدقہ کس کیا مراد ہوتی ہے؟ کیا کس لیے نکالا جاتا ہے؟ حسن بیٹا پتہ تقدیر کیا ہوتی ہے؟ تقدیر شبیہ آپ بتا سکتے ہیں؟ نہیں مجھے نہیں پتا. تقدیر یہ ہوتی ہے کہ آپ کا فیوچر کا لکھا ہوا اللہ کے پاس کیا ہونا ہے. اللہ کے پاس ریکارڈ ہے، مینشن ہے وہاں پر، نوٹڈ ہے وہاں پر. وہ تبدیل نہیں ہوگا، مگر دو کاموں سے تبدیل ہو سکتا ہے، ایک صدقے سے، دوسرا کس سے؟ دعا سے. مشکل حل ہو سکتی ہے، پریشانی دور ہو سکتی ہے دعا سے اور صدقے سے. لہذا صبح ہر روز کوشش کریں، یا کسی جو ہے وہ دن آپ کو یاد آ جائے تو آپ صدقہ نکالیں. گھر میں ایک باکس رکھتے ہیں جس میں تھوڑا تھوڑا صدقہ نکالتے جائیں. یہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، مشکلات کو برطرف کرتا ہے صدقہ. اچھا، میں نے آج گروپ میں ایک شیئر کی تھی، ایک ٹیکسٹ انگلش کا، وہ آپ کو ملا ہے؟ جی جی، وہ آپ کے پاس موجود ہے؟ جی جی ابھی میں اس کو شیئر بھی کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ آ گیا آپ کے پاس. یہ یہاں سے پڑھیں حسن بیٹا. اسلام میں given great importance. جی Islam has given great importance to cleanliness. Some Sharia actions and duties are correct if they are performed with purity, and some things are impure according to the holy Islamic Sharia شریعہ and should be avoided all the time or on certain occasions in Islamic jurisprudence. Apart from cleanness and purity, which is always a desirable thing, there is also a special type of washing, wudu and ghusl, which is called purity, and it is sometimes obligatory and sometimes recommend the rules of purity and cleaning things, and the quality of cleaning the body, clothes and other objects and things that are impure and everything related to these issues are started in chapter called purity. ہاں، یہ چیپٹر جس میں بات ہوتی ہے وضو اور غسل سے متعلق، اس چیپٹر کو کیا کہتے ہیں؟ طہارت. طہارت اسے کہتے ہیں طہارت. اچھا، آپ بتائیں کہ کن کاموں کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے؟ نماز، واجب کے نماز کے لیے، ٹھیک ہے. اور روزہ، روزے کے لیے وضو کا ضرور ہونا ضروری نہیں ہے. قرآن پڑھنے کے لیے. وہ بھی مستحب ہے.
قرآن کے الفاظ کو ہاتھ لگا قرآن کے الفاظ کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے. اور مکہ جانا مکہ جانے کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن طواف کے لیے ضروری ہے. طواف کے لیے، خود مکہ جانے کے لیے ضروری نہیں. بس ابھی نوٹ کریں جن کاموں کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے. نماز، واجب نماز کے لیے، واجب نماز کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے. قرآن کو ٹچ کرنے کے لیے وضو واجب ہے. طواف، خانہ کعبہ کے طواف کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے. اور وہ سجدہ یا تشہد انسان بھول گیا بجا لانا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی وضو کا ہونا ضروری ہے. 5 ایسے جگہ ہیں جہاں وضو واجب ہے. 5 جگہوں پر وضو واجب ہے. کون کون سی جی؟ واجب نماز جی، طواف طواف 2، سجدہ تہجد سجدہ، سجدہ اور تشہد جو بھول گئے ہیں دوبارہ بجانا چاہتے ہیں، قضا کرنا چاہتے ہیں. اور قرآن پاک کے الفاظ کو ہاتھ لگانا شاباش. اور اس کے علاوہ منت مانے انسان، اگر منت، منت کیا ہوتی ہے بیٹا جی؟ منت کیا ہوتی ہے؟ آپ منت مانتے ہیں کہ آج کلاس کی چھٹی ہو جائے تو میں وضو کروں گا، وہ اتفاق سے اس دن چھٹی ہو جاتی ہے تو پھر وضو کرنا ضروری ہو جائے گا. نہیں، آپ منت مانتے ہیں کہ آپ کو ایگزام میں اچھے نمبر ملیں گے تو میں وضو کروں گا، وضو آپ کے لیے واجب ہو جائے گا. بس 5 کام ایسے ہیں جن کے لیے وضو کیا ہے؟ واجب ہے. وضو تشہد کیا ہوتا ہے؟ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ جو ہے کسی نماز میں تشہد پڑھتے ہیں نا، تشہد نماز میں جی. وہ تشہد آپ بھول جاتے ہیں دوسری رکعت میں، تو آپ دوبارہ اسے بجا لائیں گے، اس کو تشہد کو اکیلے میں بجا لائیں گے، تو اس طور کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے. اسے کہتے ہیں تشہد. اچھا، وضو کس کس چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ ہوا آنے سے ہاں، اور سونے سے. سونے سے، اور ٹوائلٹ جانے سے جی، اور سونا کون سا؟ جب پوری نیند آ جائے. پوری نیند آ جائے. ٹھیک ہے بیٹا جی. اچھا، آپ بتا سکتے ہیں کہ مرد کے وضو کرنے میں عورت کے وضو کرنے میں کوئی فرق ہے؟ جب ہاتھ دھوتے ہیں تو میرے خیال سے مرد پانی باہر کی طرف سے ڈالتا ہوں اور عورتیں اندر سے ڈالتی ہیں. آسیت سے فرق ہے، اور فرق کوئی بھی نہیں ہے، سیم ہے. کیا کیا گانے سننے سے وضو ٹوٹ سکتا ہے؟ گانے سننے سے وضو نہیں ٹوٹتا بیٹا جی، گانے سننے سے وضو نہیں ٹوٹتا. سونے سے، ایسا سونا جس میں آپ سن بھی نہ رہے ہوں اور دیکھ بھی نہ رہے ہوں، تو وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا. قرآن میں کون سی آیت ہے جو وضو سے متعلق بتا رہی ہے، بات کر رہی ہے؟ قرآن کی کون سی آیت ہے جو وضو سے متعلق بات کر رہی ہے؟ معاہدہ آیت نمبر کتنی ہے؟ آیت نمبر 6 شاباش. سورہ مائدہ آیت نمبر 6. ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ نے پڑھ لی، اس کو زبانی یاد کریں. ٹھیک ہے، ابھی شیئر کرتا ہوں آپ کے لیے.
یہ پڑھے بیٹا جی. شبیہ بیٹا پڑھے. جی بسم اللہ الرحمن یا ایھا الذین آمنوا يا أيها الذين آمنوا وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى إلى المرافق وامسحوا وامسحوا. شاباش. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ارجلکم یا ارجلکم؟ أرجل أرجلكم إلى الالکعبین. القابین. اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو فاغسلوا وجوہکم اپنے چہرے کو دو، وایدیکم الی المرافق اور اپنے بازو کو دو کونیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم اور تم کیا کرو اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم اور اپنے پاؤں کا مسح کرو، الی الکعبین کہاں تک؟ جو ہے وہ اونچی جگہ تک، پاؤں کی اونچی جگہ تک. اب ہم جو ہے اس کا انگلش ترجمہ بھی آپ کے لیے نکالتے ہیں. آیت وضو کا انگلش ترجمہ سورہ مائدہ آیت نمبر 6. ٹھیک ہے جی. مائدہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مائدہ کا کیا معنی ہے؟ مائدہ کا معنی ہے دسترخوان، کیونکہ اس میں لفظ سے دسترخوان آیا ہے اس آیت میں، اس لیے اس صورت میں، تو اس لیے اس کا نام مائدہ رکھ دیا گیا ہے. بقرہ کا کیا معنی ہے؟ سورہ بقرہ کا کیا معنی ہے؟ cow اور گائے، اس لیے کیوں اس کا گائے کا یہاں تذکرہ ہے، کہانی ٹھیلنگ آئی ہے اس وجہ سے. یہ یہاں ترجمہ شیعہ کا ہے نا، تو یہ اس میں یہ لکھے گا کہ پاؤں کو آپ نے مسح کرنا ہے. یوسف علی کا دیکھیں گے تو لکھے گا، اس نے لکھا ہے پاؤں کو دھونا ہے آپ نے. شیعہ اور سنی کے وضو میں کیا فرق ہے؟ سنی اپنے پورے پیر دھوتے ہیں اور بالوں کا پورا صحیح طریقے سے دھوتے ہیں. مسح کرتے ہیں. مین جو فرق ہے شیعہ اور سنی میں، وہ فرق یہ ہے کہ ہم پاؤں کا مسح کرتے ہیں، وہ پاؤں کو دھوتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم ایک ہاتھ سے چہرے کو دھوتے ہیں، وہ دونوں ہاتھوں سے چہرے کو دھوتے ہیں. دوسرا ایک فرق ہے، یہ بازو جو دھوتے ہیں وہ اس طرح پکڑتے ہیں بازو کو، ہم اس طرح پکڑتے ہیں. جی اب بیٹا آپ پڑھے ہیں حسن یہاں سے. او یو who believe. Oh, you who believe, when you rise up to prayer, wash your faces and your hands as far as the elbows, and wipe your heads and your feet to the ankles. کافی And اتنا کافی. ابھی ہم یوسف علی کو دیکھتے ہیں. یوسف علی سنیں اس نے کیا ترجمہ کیا. ٹھیک ہے جی. oh, you who believe, when you prepare for prayer, wash your faces and your hands and arms to the elbows, rub your heads with water and wash your feet. اس نے کیا کہا ہے؟ پاؤں کو دھونا. اب ہم ایک کافر کی دیکھتے ہیں، یہ جو نان مسلم ہے پیکٹل، اس نے کیا لکھا ہے؟ یہ یہاں لکھیں، پڑھیں. Oh, you who believe, when you rise up for prayer, wash your faces and your hands up to the elbows, and lightly rub your heads and wash your feet up to the ankles. یہ کیونکہ یہ سنیوں سے لیا اس نے یہ
ترجمہ اس کو عربی کو نہیں دیکھا اس نے کہ عربی کیا کہہ رہی ہے. عربی کہہ رہی ہے کہ آپ پاؤں کا مسح کریں. اس نے سنیوں کو متاثر ہو کر کے اس نے لکھ دیا ہے کہ پاؤں کو دھوئیں. یہاں حالانکہ اس کو واش کو درمیان لکھا ہے. واش اگر نہ لکھتا تو پھر شیوں والا بنتا تھا نا. لائٹلی رب یور ہیڈز اینڈ یور فیٹ اپ ٹو دا اینکلس. یہ درمیان میں خواہ مخواہ اس نے واش لکھ دیا. یہاں یہ جو درمیان لکھا ہے نا قرآن میں نہیں ہے. واش کا لفظ قرآن نے استعمال نہیں کیا. یہ ایکسٹرا ہے. یہاں پر قرآن کہتا ہے مسح کریں. اور یہ اگر درمیان میں کاموں میں نہ لکھتا تو بالکل ترجمہ صحیح تھا اس کا. اور وضو کب کب مستحب ہے؟ کب مستحب ہے وضو؟ جب پانی نہ ہو. نہیں بیٹا جی، وضو کن کاموں کے لیے، کون سے ایسے کام ہیں جن کے لیے وضو کرنا مستحب ہے؟ ہر اچھا کام کرنے سے پہلے وضو کریں تو ثواب رکھتا ہے، وہ اچھا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے قرآن پڑھنے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے. نفل نماز کے لیے، مستحب نماز کے لیے وضو کرنا مستحب ہے. اور اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ کوئی مجلس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، وضو کرنا مستحب ہے. مسجد جانے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے. اور کون سے کاموں کے لیے وضو مستحب ہو سکتا ہے؟ ہر اچھا کام کرنے کے لیے آپ جس طرح بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے نا، اس طرح وضو کرنا بھی مستحب ہے. سونے سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے. صبح جاگنے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے. قرآن کو دیکھنے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے. زیارت کے لیے جا رہے ہیں آپ، کربلا جا رہے ہیں، نجف جا رہے ہیں، مشہد جا رہے ہیں، تو وہاں وضو کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے. وضو میں کون کون سے کام واجب ہیں؟ منہ واجب ہے. اور بازوؤں کو دھونا واجب ہے. سر کا مسح واجب ہے. پاؤں کا مسح واجب ہے. کلی کرنا واجب ہے مستحب ہے. مستحب ناک میں پانی ڈالنا واجب ہے مستحب ہے. مستحب اب شبیہ بیٹا آپ بتائیں، ہاتھ دھونا واجب ہے مستحب ہے وضو میں؟ ہاتھوں کو دھونا ہے، بازو نہیں، ہاتھ. مجھے پتہ نہیں. مستحب ہے بیٹا جی، مستحب. اچھا، کون سے ایسے مقام ہیں جہاں آپ نے وضو کے بجائے تیمم کرنا ہے؟ آپ نے جہاں پانی نہ ہو. ایک اور اگر بہت کم وقت رہ گیا ہے نماز. دو اور بیٹا جی. اگر پانی آپ کے جسم کو تکلیف پہنچا. نقصان دہ ہے آپ کے لیے. پانی پانی کا استعمال انفیکشن کا باعث بن سکتا ہے، اور کوئی نقصان آپ کو بچا سکتا ہے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ وضو نہیں کرنا. کیا کرنا ہے؟ تیمم کرنا ہے.
آپ کے پاس پانی ہے لیکن وہ پانی آپ کو خود پیاس لگی ہوئی ہے، اور اگر نہیں پیئیں گے تو آپ کو نقصان ہو جائے گا، تو یہاں آپ نے اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں یا تیمم کرنا ہے آپ نے؟ تیمم. آپ کے پاس پانی ہے لیکن آپ کے پاس ایک جانور ہے، کتا ہے، بکری ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے، وہ نہیں پیے گی تو مر جائے گی، آپ تیمم کریں گے یا پانی سے وضو کریں؟ تیمم. ہاں، اس پانی سے وضو نہیں کریں گے، تیمم کریں گے، پانی اس کو پلائیں گے کیونکہ اس کی جان بچانی پہلے ضروری ہے۔ پانی آپ کو مل سکتا ہے اگر آپ 4 کلومیٹر فاصلے پر جائیں، لیکن اتنے آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، اسٹیمنا نہیں ہے، یا وہ جائیں گے تو ٹائم نماز کا ختم ہو جائے گا، تو کیا کرنا ہے؟ پانی ڈھونڈنے جا کر تیمم کر لیں۔ تیمم. شاباش بیٹا شاباش۔ اب ہم آج پڑھتے ہیں عربی تھوڑی سی، ٹھیک ہے جی، تھوڑی سی عربی پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کلاس مکمل کرتے ہیں، پارٹی کرتے ہیں۔ کل ہم نے کون سے درس تک پڑھی تھی عربی؟ ھذا کتابی. آدھا کتابی، یہ یاد۔ اب ہم اس کے بعد پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جزء الاول۔ اسم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اسم یہاں لکھا ہوا جو میں آپ کو شیئر آ رہی، اسکرین شیئر نہیں ہوئی؟ اسکرین شیئر کرتا ہوں۔ نام. اسم نام ہے۔ حال کا کیا مطلب ہے؟ حال، حال کا معنی حال، ٹھیک ہے، اسم نام۔ خیر ان کا کیا مطلب ہے؟ خیر، خیریت. جی شاباش۔ انا کا کیا مطلب؟ انا، میں. انتا کا کیا معنی ہے؟ میرا. کاف کا کیا معنی ہے؟ آپ کا۔ انا، انتا، آپ، انا میں اور انتا آپ۔ اچھا، رجل کس کو کہتے ہیں؟ رجل، رجلن، رجل کہتے ہیں مرد کو۔ امرتن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عورت. عورت۔ طفلن کا کیا مطلب ہے؟ بچہ. طفلتن کا کیا مطلب ہے؟ بچی. والدن کا کیا مطلب ہے؟ والدن، والد کسے کہتے ہیں؟ باپ. ولدن کا کیا مطلب ہے؟ بیٹا۔ والدتن کا کیا مطلب ہے؟ والدہ، بیٹی. والدہ، والدہ بیٹی کو نہیں کہتے، والدہ کہتے ہیں ماں کو۔ بنتن کا معنی ہوتا ہے بیٹی۔ سیدن کا کیا معنی ہے؟ سید. نہیں، سید کا معنی یہاں سید نہیں ہوتا عربی میں، اس سید کا معنی ہوتا ہے مسٹر، مسٹر، ہیرے، ہیرے کہتے ہیں نا۔ جی. سیدتن کا کیا معنی ہے؟ فرو. روئے، شاباش۔ طالبن کا کیا معنی ہے؟ اسٹوڈنٹ. ہاں شاباش۔ طالبتن کا کیا معنی ہے؟ اینت اسٹوڈنٹ. شاباش۔ عالمن کا کیا معنی ہے؟ ٹیچر. ٹیچر، شاباش۔ معلم بھی کہتے ہیں، عالم بھی کہتے ہیں اس کو، ٹیچر، عالم دین بھی کہتے ہیں، عالم، عالم کا معنی معلم بھی ہوتا، اس کو معلم بھی کہتے ہیں، عالم بھی کہتے ہیں۔ عالمتن کا کیا معنی؟ عورت. ٹیچر. شاباش۔ فاضل کا کیا معنی؟ فاضلن، اسکالر۔ فاضلتن کا کیا معنی؟ اسکالر. لیڈی.
शाबाश। आकिल का क्या माना है? आकिल, अक्लमंद, आकिलतुन का क्या माना है? अक्लमंद औरत, शाबाश। शरीफ का क्या माना है? शरीफ, नेक, शरीफ। शरीफतुन का क्या माना है? शरीफ औरत, कबीरुन का क्या माना है? बड़ा, कबीरतुन का क्या माना है? बड़ी औरत, उस्ताजुन, टीचर। उस्ताजतुन, लेडी टीचर, मुअल्लिमुन, आलिम, वो भी मुअल्लिम टीचर है कि माना है? मुअल्लिमतुन, टीचर औरत, ठीक है। अभी आप शबी आप बताएं, सैयदुन का क्या माना? मिस्टर, सैयदतुन, मिसेस, मिस, मिस। मिस, तालिबुन का क्या माना? student, तालिबतुन, kvinnestudent, आलिमुन, uh, uh, मुझे जितना याद नहीं रहा। आलिमुन का माना यह टीचर होगा, इसका माना टीचर भी हो सकता है, और वो आदमी जो जानता है, इल्म रखता है, जो आदमी क्या है, नॉलेजफुल है, उसे कहते हैं आलिम। आलिमतुन औरत। अच्छा, अभी नीचे आ जाते हैं, मुअल्लिमुन का क्या माना है? मुअल्लिमुन, टीचर। मुअल्लिमतुन भी टीचर के माने में है। सातुन का क्या माना है? सातुन, सातुन, हसन। क्लॉक, शाबाश। शबी आप बताएं, मिनजदतुन का क्या माना है? टेबल, टेबल। हसन आप बताएं, सबूरतुन, हवला, तावले। शाबाश। शबिया, नाफिजतुन, खिड़की। नशाफतुन, ये क्या है? नशाफतुन, रबर, रबड़ नहीं है, ये डस्टर होता है, जो बोर्ड साफ करने वाला होता है ना, डस्टर। नशाफतुन उसे कहते हैं। कुर्रासतुन का क्या मतलब है? कुर्रासतुन, किताब, कॉपी। किताब को कहते हैं किताबुन, कॉपी को कहते हैं, ठीक। ये क्या, सूरतुन का क्या मतलब है? फूल, सूरतुन, ये फूल, नहीं नहीं, तस्वीर को कहते हैं, पिक्चर। फूल को विरदतुन कहते हैं, विरदतुन। मिस्तरतुन का क्या मतलब है? लिनियाल, लिनियान, शाबाश। खारिततुन का क्या मतलब है? मैप, मैप को नोश में क्या कहते हैं? खट, खट, हाँ। दवातुन का क्या मतलब है? इंक, इंक पाउट, इंक नहीं, इंक पाउट, दवात। इंक को कहते हैं जौहर। इंक पॉट, दवात, जिसमें दवात जो है वो डाली जाती है, सही, इंक डाली जाती है। महफजतुन का क्या मतलब है? ब्रीफ केस, नहीं, ब्रीफ केस को नहीं कहेंगे आप, बस्ते को कहेंगे महफजा, बस्ता, बस्ता। बस्ते को क्या कहते हैं, स्कूल ले जाते हैं आप? रिक्शेक, और एक से, ये महफजा का माना रिक्शे। अच्छा, अभी नीचे पढ़ते हैं हम। हाज सातुन, ये घड़ी है। हाज मिनजदतुन, ये मेज है। हाज सुबूरतुन, ये बोर्ड है। हाज नाफिजतुन, ये खिड़की है। हाज सूरतुन, ये पिक्चर है। हाजी खारिततुन, ये मैप है। हाजी नशाफतुन, ये डस्टर है। हाजी कुर्रासतुन, ये कॉपी है। हाजी मिस्तरतुन, ये क्या है, लिनियान है। हाजी तल्लासतुन,
तल्लासतुन ये नई चीज आ गई, ठीक है, इसमें पहले नहीं थी ना। तल्लास तल्लासतुन, इसको चेक करते हैं तल्लासतुन का क्या मान। तल्लासतुन क्या होता है, इसको बाद में चेक करते हैं, नया लफ्ज है। अच्छा, हादे महफिजतुन ये बसता है। तल्लासतुन को मैं अभी इसमें डिक्शनरी में चेक करता हूँ, ये नफ्स नया है, इसको भी तल्लासतुन आप इसमें गूगल में सर्च करें ना, हसन क्या क्या क्या, क्या माना बता रहा है। अंकल जी कौन सा लफ्ज आपने बोला है? तल्लासतुन। ये वाला तल्लासतुन। इसको कल चेक कर रहे हैं, ठीक है, आज इतना ही काफी है, ये आप याद रखें। और इसको आप लिखें भी, ठीक है। सात मिनजदा, सबूरा, नाफिजा, सूरा, हारिसा, नशाफा, कर्रासा, मिस्तरतुन, तल्लासतुन, इसको कल देखेंगे, महफिजतुन, बस्ता, ठीक है। जी ठीक है बेटा जी, ओके जी, आज इतने काफी। जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। Allah Hafiz.